جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. جعل اللہ، جعل اس نے بنایا، اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. جعل اللہ، اللہ نے بنایا، الکعبۃ، کعبہ کو، البیت الحرامی، اس سے محترم گھر ٹھہرایا ہے. اللہ نے اسے محترم گھر بنا دیا ہے کعبہ کو، قیاماً، قائم کرنے کے لیے، للناسی، لوگوں کے قائم رہنے کی وجہ اسے بنا دیا ہے. وَالشَّهْرُ الْحَرَامَ، شہر کہتے ہیں مہینے کو، حرام مہینے، والہدیہ، اور وہ ہدی، وہ جو اللہ کے نظر کیا ہوا جانور جو کعبہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وقلائد، اور جنہیں اللہ کے لیے نظر کر کے ان کے گلوں میں کلاوے ڈال دیے گئے ہوئے ہیں جانور، یعنی وہ بھی جو قربانی کے جانور ہیں. وقلائد، اور یہ قلائد، ذالک، وہ، لتعلموا، لام کے لیے، تعلم، تاکہ تم یہ جان رکھو، ان اللہ، ان، بے شک اللہ، یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، وان، بے شک اللہ ہیں، بکل شیء، ہر چیز کے متعلق، علیم، ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں. جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، اللہ نے مکان محترم، یعنی بیت الحرام، مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے. قیام للناس، لوگوں کے قائم کا ذریعہ بنا دیا ہے. اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلاووں کو بھی، وہ جن کے گلے میں جانور جن پٹھے ڈال دیے گئے ہیں، وہ پٹھے ڈال دیے گئے ہوئے ہیں، اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام